قومی اسمبلی نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف فوجی عدالتوں میں جلد کارروائی کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ وزیر دفاع کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملوث افراد کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے اور دوران کارروائی انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے۔ قرارداد کے متن میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک جماعت اور اس کے قائد نے 9 مئی کو تمام حدیں پار کر دی۔ آئین و قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ ان کے حملوں سے ریاستی اداروں اور ملک کو ناقابل اطلاقی نقصان پہنچا۔ ایسے تمام عناصر کے خلاف آئین و قانون کے تحت کارروائی مکمل کی جائے۔ ملزمان کے خلاف کارروائی میں ایک دن کی تاخیر بھی نہ کی جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے پر کارروائی کا اختیار افواج کو حاصل ہوتا ہے۔ تمام افراد کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کرتے ہوئے سزائیں دی جائیں۔ دنیا میں جبکہ ادارے پارٹیزن بن گئے ہوئے ہیں، طرفدار بن گئے ہوئے ہیں، تو یہ قانون جو ہماری کتابوں میں آلریڈی موجود ہے اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے اور یہ حق بنتا ہے ہماری دفاعی فورسز کو۔ ہم نے کوئی اسپیشل لیجسلیشن نہیں کی۔ جناب کس طرح آپ اگنور کر سکتے جناب اسپیکر؟ اور ساری دنیا میں وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل پہ جو اٹیک ہوئے ہیں وہاں پہ 18 سال قید سنائی گئی ہے۔ ہم نے کون سا اس انسیڈنٹ کے لیے، ان واقعات کے لیے 9 مئی کے کوئی اسپیشل لیجسلیشن کی ہے؟ میں توسیع ہو سکتی ہے یا پھر موجودہ اسمبلی کی مدت 1 سال آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ اپنی اپنی بولیاں ہیں، اپنی اپنی تشریحات ہیں، انٹرپریٹیشنز ہیں۔ یہ سیاست کا عجب منظرنامہ ہے کہ جس میں اقتدار کے لیے کتنے کڑوے گھونٹ پینا پڑ جاتے ہیں۔ جمہوریت کا جو سبق کل ہم نے انہی لوگوں سے پڑھا، آج یہی لوگ اس جمہوریت کا خود اپنے ہاتھوں گلا گھونٹ رہے ہیں۔ آج ہی پی ڈی ایم سربراہ نے اپنی پارٹی کو انتخابات کی تیاریوں کی ہدایات جاری کر دی، لیکن ساتھ ہی انتخابات کو آئینی مدت سے آگے لے جانے کا اشارہ بھی دے دیا۔ الیکشن تو آپ نے جیسے خود کہا ہے جلد یا بدیر ہو تو ہوں گی، کیونکہ آئین کا تقاضا ہے اور آئین کے تقاضے کے مطابق ملک میں الیکشن تو ہوں گے۔ اور اگر الیکشن تاخیر سے ہوتے ہیں، جو ہمارا آئینی مدت ہے اس سے آگے بڑھتا ہے، تو وہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، نہ کسی پارٹی نے کرنا ہے، نہ کسی شخصیت نے کرنا ہے۔ پارلیمنٹ نے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ 2 صوبوں میں 90 دن کی آئینی مدت گزر جانے کے بعد اب 11 اگست کو نیشنل اسمبلی کی تحلیل بھی آئین کا تقاضا ہے، مگر غیر معمولی حالات کا سہارا لے کر اسمبلی کی مدت میں آئینی گنجائش نکالنے کی خواہشات بھی ہیں۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کی صورت نگران سیٹ اپ کی طوالت بھی سیاسی منصوبہ سازی کا حصہ بتائی جاتی ہے۔ حکومت نے بجٹ میں انتخابات کے لیے رقم مختص کر دی ہے ناظرین، لیکن وزیر خزانہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آئین میں اسمبلی کی توسیع کی گنجائش موجود ہے۔ اب الیکشن میں تاخیر غیر آئینی نہیں، ان کا تو یہ ماننا ہے، لیکن ایک انسرٹنٹی، گومگو کی جو کیفیت ہے وہ اپنے تئیں برقرار ہے۔ ملک دوراہے پر کھڑا ہے، سیاستدان اقتدار کی جوڑ توڑ میں مصروف ہیں۔ آصف علی زرداری دبئی جا پہنچے ہیں۔ نئی تخلیق ہونے والی جماعت جس نے پاکستان کو اسٹیبلٹی یعنی کہ استحکام بخشنا تھا، اس کے سربراہ لندن میں ہیں۔ وہاں سے اعلانات ہو رہے ہیں کہ صدر علیم خان ہیں، ترجمان فردوس عاشقوان ہیں، اون صاحب ڈیپٹی سیکرٹری جنرل ہیں اور باقی عہدے بھی جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے عین بیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی ہیلتھ انشورنس کے اعلان پہ آج وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ پیش رہتی ہیں۔ انہوں نے آج ہیلتھ انشورنس کا اعلان کیا، صحافیوں کے لیے بتایا کہ سیکیورٹی اینڈ سیفٹی آف جرنلسٹ کا بل وزارت کے پاس آ چکا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ دوران رپورٹنگ شہید ہونے والے صحافیوں کا ڈیتھ کلیم بھی شامل ہوگا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ بھی فرمایا، ان کا دعویٰ تھا کہ جب تک صحافی کی آواز تگڑی ہے جمہوریت پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی افضل بٹ موجود ہیں۔ بٹ صاحب بہت بہت شکریہ۔ سیاست پہ آنے سے پہلے بتائیے گا، ہیلتھ انشورنس اور یہ تمام تر اعلانات تو قابل تحسین ہیں، لیکن ہمارے صحافی کچھ بھائی نہ بھی صحافیوں نے مانے، جو کہنا ہے کہہ لیجئے، پاکستان کا شہری مان لیجئے، آج بھی لاپتہ ہیں۔ کوئی آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ بات کر سکیں، آواز اٹھا سکیں؟ سمیع ابراہیم صاحب تو واپس آ گئے، لیکن 32 دن ہو گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پی ایف جے ڈے 1 سے عمران ریاض کا کیس بھی اٹھا رہی ہے اور سمیع ابراہیم کا کیس بھی ہم نے اٹھایا تھا، ٹھیک ہے، ہر فورم پہ ہم اٹھاتے ہیں۔ اور جو ٹریڈ یونین کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایک ایشو پہ جاتے ہیں تو اس ایشو پہ مکمل بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر دوسرے ایشو پہ آ جاتے ہیں تو دوسرے ایشو پہ بات کرتے ہیں۔ اس ایشو پہ ہماری لاہور میں بھی باتیں ہوئیں، اسلام آباد میں بھی باتیں ہوئیں، بلکہ ہمارے سیکرٹری جنرل ارشد انصاری صاحب کوئی 4-5 دفعہ
عمران ریاض صاحب کے گھر بھی جا چکے ہیں وقفے وقفے سے. وہ پھر پی ایف جے کو رپورٹ کرتے ہیں کہ اب تک کی کیا صورتحال ہے. تو اس لیے عمران ریاض کے حوالے سے تمام کنسرن کوارٹر سے ہم مسلسل اپنی بات کر رہے ہیں اس کی بازیابی کے لیے. اور جو بات آپ نے کی کہ بعض اوقات ہمارا یہ طریقہ کار ہے, کیونکہ ہم پی ایف جے تو ویسے 60-70 سال سے یہ کام کر رہی ہے, لیکن 20-25 سال سے ایز ایکٹیوسٹ میں بھی اسلام آباد میں یہی کام کر رہا ہوں. بعض اوقات کسی جرنلسٹ کے لیے اس کی جان بچانے کے لیے روڈ پہ آنا ضروری ہوتا ہے اور بعض اوقات بات چیت کرنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ عام آدمی اس طرح کے معاملات کو نہیں سمجھتا. یہی صورت تھی جب ابھی سمیع ابراہیم کا کیس تھا, ہم اسی وقت بول کے دفتر میں تھے, دوسرے ایف آئی آر کرائی, پھر پٹیشن فائل کی. تمام لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ جلوس نکالیں. میں نے کہا یار ہم نے سمیع ابراہیم کو بازیاب کروانا ہے, مروانا نہیں ہے. ہمیں اپنے طریقہ کار کے مطابق کام کرنے دیں, ملک کی سچویشن کو سمجھیں, اس سچویشن کے مطابق ہمیں سمیع ابراہیم کو پہلے بازیاب کرانے دیں. یہی ہم نے کلیہ عمران ریاض کے حوالے سے رکھا ہوا ہے. لاہور میں بھی کنسرن کوارٹر سے ہم رابطے میں ہیں, حکومت سے بھی رابطے میں ہیں, وفاقی حکومت سے بھی بات چیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہماری یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی بہت بہت شکریہ افضل بٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. وقت ختم ہو گیا ناظرین.